الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سچی پکار تو اللہ ہی کی ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح بھی نہیں پہنچ سکتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کے طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے وہ پانی اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح کافروں کی پکار بھی بیکار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة هو الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال الله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وقال الله تعالى ادعوني أستجب لكم
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم. جھکیں جس کے دربار پر جن و انسان، وہ خلاق ارض و سما غوث اعظم. خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، وہی ہے سمیع الدعا غوث اعظم. جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، وہی سب کا حاجت روا غوث اعظم. جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا، جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا، وہ مسجود شاہ و گدا غوث اعظم. رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے، وہ بے مثل سب کا خدا غوث اعظم. نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، وہ محتاج کا آسرا غوث اعظم. مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، کبھی بھی خدا کے سوا غوث اعظم. مناسب نہیں ہم کہیں غیر حق کو، مناسب نہیں ہم کہیں غیر حق کو، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. خدا غوث اعظم ہے سب کا بلا شک، خدا غوث اعظم ہے سب کا بلا شک، خدا ہی کو اپنا بنا غوث اعظم. مصائب میں بس اس خدا کو پکارو، مصائب میں بس اس خدا کو پکارو، وہ غفار جرم و خطا غوث اعظم. خدا ہی مددگار ہے ہر کسی کا، خدا ہی مددگار ہے ہر کسی کا، وہی دافع ہر بلا غوث اعظم. خدا ہی کا فرما ہے جاری جہاں میں، خدا ہی کا فرما ہے جاری جہاں میں، وہ مختار روز جزا غوث اعظم. جو سب کے سفینے کنارے لگائے، جو سب کے سفینے کنارے لگائے، وہی سب کا مشکل کشا غوث اعظم. ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم. ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم.
کے بعد پھر یہ جو میں نے نظم پڑھی ہے اس کے مفہوم و معنی پر آپ نے غور فرمایا ہوگا. ان سب کا عنوان ایک ہی ہے اور وہ ہے دعا اور پکار. کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی مہینوں سے دین کا اصولی مسئلہ جب بیان ہو رہا تھا تو ایک چیز بار بار میں ذکر کرتا تھا کہ وہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک ہے، اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک ہے، اور اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک ہے. اس کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہی بات، دعا اور پکار. یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا، اس کو پکارنا جائز نہیں. قرآن حکیم کے اندر اس مسئلے کو مختلف اسلوب سے ذکر کیا گیا ہے. مثلا سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، پوچھ لیجئے، پکار لو جن کو پکارتے ہو اس کے سوا، لیکن سن لو، لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ تو تم پر آئی ہوئی کسی مصیبت کو ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں. یہ جن کو تم پکارتے ہو، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو خود ہر وقت خدا کا قرب تلاش کرتے رہتے ہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور خدا کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. تم کس دنیا میں پھر رہے ہو؟ یہ احادیث مبارکہ جو بہت سی میں نے مختلف احادیث کی کتابوں کا ایک نچوڑ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ایک چیز، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے. جس عبادت کے اندر دعا نہیں نا، یعنی عبادت کر رہا ہے لیکن خدا کی ذات طرف توجہ نہیں، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا احساس نہیں، وہ دعا نہیں ہے. مغز عبادت جو ہے وہ دعا ہے. ایک حدیث کے الفاظ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. مثال کے طور پر میں ایک معمول کی چیز جو آپ حضرات کی زندگی کے معمول میں ہے، نماز ہے، ایک عبادت ہے اور اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے. نماز میں جب تکبیر تحریمہ آپ کہتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ان الفاظ پہ کبھی غور فرمایا؟ اسی تسبیح، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، ثنا کے اندر ہی ابتدا کر دی گئی. پھر جب سورہ فاتحہ پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. کیوں عبادت کا معنی ابھی سن لیے کہ عبادت ہی دعا ہے، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مرادیں مانگتے ہیں. کون سی عبادت ہے کہ ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارا نہ جائے؟ پھر اسی نماز کے اندر آپ جب دعائے قنوت پڑھتے، اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مرادیں مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. کون سا موقع ایسا ہے کہ ایک بندہ ذات باری کی طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ اگر اس کی عبادت ہے
دھیان کہیں اور ہے، الفاظ زبان پر ہیں، تو خدا بند قدوس کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کا ذکر بار بار آتا ہے، اور ہم صحابہ سے الگ ہو کر ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، جسم میں تیر لگے ہوتے دشمن کے، ان کو نکالنے کے لیے اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے کہتے ہیں میں نماز ہوتا ہوں، آپ تیر کھینچ لیں، اس میں مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں تکلیف نہیں ہوگی؟ کہ اس وقت اس کی توجہ ذات باری کی طرف ہے۔ کتنا انہماک اور استغراق ہے ذات باری کی طرف۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ صرف صحابہ اکرام ایسے تھے، ہر دور کے اندر اللہ والے ایسے رہے ہیں، گو تعداد تھوڑی ہے لیکن ہر زمانے میں رہے ہیں۔ میں نے شاید پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، جامعہ اشرفیہ کے بانی مفتی محمد حسن صاحب، ان کی ٹانگ کاٹی گئی، شوگر اتنا بگڑ گیا تھا کہ ان کے بالآخر ڈاکٹروں نے کراچی میں انہوں نے کہا کہ آپ کے ران کاٹی جائے گی ورنہ یہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ اتنی دیر تک میں اللہ کے ذکر سے محروم رہوں گا۔ سوچئے، ہم بھی ہیں، اللہ کا ماننے والے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے، لیکن ہماری کیفیت وہ ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ اتنی دیر تک تو بے ہوشی میں ذکر نہیں کیا جا سکے گا، حالانکہ شرع ناجائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایمرجنسی حالت کے اندر یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن ان کا جو مقام تھا اس مقام کی بنا پر سوچ کر کہنے لگے اچھا جس وقت آپریشن کرنا ہو مجھے پہلے بتا دیں، اور چنانچہ مفتی صاحب کو بتایا گیا اور مفتی اللہ کا ذکر میں مشغول ہوئے، انہوں نے ڈاکٹر نے ٹانگ کاٹ دی، مفتی نے سی بھی نہیں کیا۔ کیا مقام تھا! یہ صحابی نہیں تھے، اس دور کے انسان ہیں۔ 40-50 سال پہلے یا 60 سال پہلے میں نے مفتی صاحب کی زیارت نہیں کی، جب میں لاہور میں آیا تو مفتی صاحب رحمہ اللہ کا وصال ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ میرے اساتذہ میں سے ہیں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ مولانا عبید اللہ صاحب جو معتمم بھی تھے اور بڑے تھے، مجھے میرا نام نہیں لیتے تھے، مجھے بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ ان کا بڑا پن تھا، میری تو کوئی حیثیت بھی نہیں، میں ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں۔ ایک بات ذکر کر کے آگے مضمون کو چلاتا ہوں۔ اپنے وفات سے کچھ عرصہ پہلے کچھ 10 بجے کا ٹائم تھا، میں گھر سے باہر نکلا، دیکھا تو حضرت مسجد کے گیٹ سے لاٹھی کے سارے چل رہے ہیں۔ میں بھاگ کر حضرت کو جا کر سلام کیا، مصافحہ کیا، فرمانے لگے میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے بڑی میری قسمت کیا ہے۔ میں اندر لے گیا تو فرمانے لگے یہ باتیں بزرگوں کے، اللہ والوں کی باتیں ہیں، ہم سب کے لیے مفید ہیں، خدا تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہ میرے والد صاحب یعنی مفتی محمد حسن صاحب کا ذکر کر رہے، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب بیت اللہ کی طرف جانا ہو حج یا عمرے کے لیے تو اپنے عزیزوں سے معافی تلافی کرا لیا کرو۔ یہ بات مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے سنی، تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کہیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! خدا کی قسم میری تو کیفیت عجیب ہو گئی، میں ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہو کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں نے حضرت سے کہا حضرت ہماری حیثیت کیا ہے، آپ کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم اٹھا نہیں سکتے۔ میں نے اس بات طرف کہو کہ میں نے معاف کیا۔ 4-5 دفعہ انہوں نے مسلسل یہ کہا کہو کہ میں نے معاف کیا۔ آخر پھر میں نے
ان کا حکم تعمیل کرنے حضرت میں نے جیسا فرماتے میں نے معاف کیا، تو تب جا کر وہ خاموش ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا لوگ تھے یہ! وہ نہ آتے تو کیا تھا، میری حیثیت کیا ہے؟ وہ بہت بڑے انسان، بہت بڑے انسان کے بیٹے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی گود میں پلے۔ سنا ہے کہ اوائل عمر کے اندر حضرت میں کچھ لاوالی پن تھا، تو مفتی محمد اسد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت بہت ذہین تھے، انتہائی ذہین۔ جامعہ شریفیہ میں اتنا ذہین انسان، بڑے دو بزرگوں کو چھوڑ کر مولانا ادریس صاحب اور مولانا رسول خان صاحب کے، اور اتنا بڑا ذہین انسان کوئی تھا، لیکن اوائل عمر کے اندر شاید مفتی صاحب نے حضرت تھانوی سے درخواست کی کہ ان کے لیے دعا کریں، تو حضرت تھانوی کے الفاظ یہ بزرگوں نے نقل کیے ہیں کہ حضرت تھانوی سے فرمایا میرا عبید اللہ شرارتیں کرتے کرتے منزل پر پہنچ جائے گا۔ اور واقعتاً میں نے مشکات بھی ان سے پڑھی ہے اور طحاوی شریف بھی۔ اللہ اکبر، میری تو حیثیت ہی کوئی بھی نہیں ہے، کسی دار و شمار میں نہیں۔ بہت سارے اساتذہ سب نے پڑھی ہیں کتابیں، اس قدر ذہین اور لائق انسان۔ جامعہ شریف میں بہت سارے استاد میرے استاد ہیں، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا نور محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے دو بزرگوں کو چھوڑ کر۔ لیکن مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے عجیب انسان تھے، شفقت بھی بہت تھی، لیکن ذہانت ان پر اللہ پاک نے ختم کی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ایک مسئلے پر، میں مسئلے کا نام نہیں بتاتا، کہ میں نے حضرت سے کچھ مکالمہ کیا، کچھ دلائل پیش کی، اور مجھے یہ امید تھی کہ میں نے چونکہ اس مسئلے کی تیاری کی ہوئی ہے تو حضرت نے تیاری نہیں کی ہوگی، ضمناً نے بیان کر دیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انتہا کر دی میں نے، لیکن حضرت کو میں لاجواب نہ کر سکا، آج تک میرے ذہن میں بات۔ بہت عظیم انسان تھے۔ اللہ اکبر، بات کر رہا تھا مفتی محمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، اللہ والے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر ان کا جسم کٹ جاتا ہے تو نصیب ہی نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کرام کی مثالیں تھیں، اور اس دور کے اندر خال خال لوگ ایسے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، یہ دعا ہی ہے کہ خدا ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ایسا بنا دے کہ اس کو پسند آ جائے۔ مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق دعا ہے۔ یہ جتنی بھی آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب اللہ کا کلام ہے، اور اس میں دعا ہی کا مضمون چھپا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز عبادت ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی مقبول الدعا بنا دے۔ دعا کیا کریں نا آپ دل میں، جو کچھ میں کہتا ہوں آپ دل میں دعا کریں، اپنے لیے بھی میرے لیے بھی۔ اللہ ہمیں مستجاب الدعا بنا دے، کہ ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلے تو ہماری توجہ دل و دماغ کی ذات باری کی طرف ہو، اور اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرما لے۔ صرف زبانی کلامی بات نہ ہو کہ توجہ کہیں ہے اور الفاظ جو ہے دعا کہیں، ایسی دعا کو کی خدا کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مسلمان کا ہتھیار ہے. اور اس ہتھیار کو جب استعمال کرتا ہے صحیح طریقے سے تو دشمن ناکام رہتا ہے. اپنی بات کبھی کبھی یاد آتی ہے تو پھر شرم ہی مجھے آتی ہے کہ خواہ اپنا نام کیوں ذکر کر رہا ہوں. مجھے ایک دفعہ پولیس گرفتار کرنے آ گئی. یہ پرویز مشرف ملعون کا زمانہ تھا. بھگت رہا ہوگا. ظالم ظلم کرتا ہے، اس بدبخت کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ طاقت کا گھمنڈ اور یہ نشہ جو ہے آخر اترنے والا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیا قصور کیا؟ کچھ سچی بات ہی کہی ہوگی. چوری ڈاکت میں مارتا نہیں. کوئی بات سچی کہی ہوگی، وہ نے گوارا نہیں تھی. اور ضلالت کی انتہا یہ کہ پولیس کو گھر میں داخل کر دیا. میری باہر کی طرف لائبریری ہے، وہاں میرا بھتیجا سویا ہوا تھا. پولیس نے بیل بجائی تو اللہ کے بندے نے دروازہ کھول دی. پولیس داخل ہو گئی اندر. 2 آدمی مرد تھے اور 1 عورت تھی. میں اندر کمرے میں لیٹا ہوا تھا. پھر مجھے پتہ چل گیا. قبل اس کے کو مجھ تک پہنچتے میں ساتھ ہی سٹور تھا ہے، اس کے اندر داخل ہو گیا اور سٹور کا کنڈا بھی بند نہیں کر سکا. وہ آئیں چارپائی کے نیچے دیکھتے ہیں، غسل خانے میں دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں جن کپڑے یہ لٹک رہے ہیں ان کی پگڑی یہ ہے وغیرہ ذالک. پھر سٹور کو دھکا دیتے ہیں، وہ آگے کی طرف جاتا ہے پھر پیچھے ہوتا ہے. میں یہ دعا کی حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں اپنا کمال نہیں. اس وقت میرے پاس کیا تھا؟ ایک اللہ کی ذات، اس طرف توجہ تھی. لمبی بات نہیں کرتا، الحمدللہ انہوں نے 2 پولیس والے مسلسل دھکا دیتے رہے دروازے کو. دروازہ آگے پیچھے ہوتا ہے اور کہتے بھی ہیں کہ یہیں اندر ہے. اللہ تیری شان پر قربان جائیں. میں نے رب العالمین کے دروازے پر دستک دی اور اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ان کو ناکام کر واپس کر دیا. جی میں آپ حضرات کو کچھ چیزیں بیتی ہوتی ہیں، ہر وقت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن دعا کا مضمون ہے، اس واسطے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ بھی رب العالمین کے دروازے پر دستک دیا کریں ہر وقت. ہم محتاج ہیں، وہ مختار ہے. ابھی ایک جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 14، لہو دعوت الحق، سچی پکار اسی کی ہے. اس کو جو پکارتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. یقیناً آپ نے زندگی میں تجربے کیے ہوں گے، لیکن چونکہ دین کا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلے دعا اور پکار ہے. اور حقدار کا حق اسی کو دیا جا سکتا ہے، کسی اور کو نہیں. پکار صرف اللہ ہی کی جا سکتی، کسی اور کے نہیں. آپ جانتے ہیں جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کے اندر خوش نصیب لوگوں کی کمی نہیں ہے، تبھی خدا بند اس نظام کو چلا رہے ہیں. لیکن بد نصیبوں کی بھی کوئی کمی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بجائے مخلوق کو پکارتے ہیں. اے بابا شاہ کمال پتر دیمی رتا لال، یہ ہے کہ نہیں؟ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن کیا محی الدین چشتی. پتہ نہیں اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں ذہن کے اندر ہیں، لیکن سب آپ کے سامنے سنا کر آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. بچپن سے یہ سب کچھ ہم سنتے بھی چلے آئے اور دیکھتے بھی چلے آئے. مقبروں پر ہمارا مسلمان کہلانے والا بھائی مرد اور عورت کیا کچھ کرتے ہیں؟ کیا کوئی بات ڈھکی چھپی ہے؟
انہیں سے مرادیں نہیں مانگتے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہی ہے ہمارے آنے کا بھی ان کو پتہ چل گیا، ہماری پکاروں کو بھی یہ سن رہے ہیں اور ہماری مرادیں پوری کر سکتے ہیں۔ کسی نے اولاد مانگنی ہوتی تو مقبرے پر چلا جاتا ہے، کہتا اے بابا شاہ کمال پتر دیمی۔ یہ میں نے تو نہیں گھڑی، اس معاشرے کے اندر یہ باتیں ہیں۔ بہت سارے علاقوں کے اندر مسجدیں ویران ہیں، مقبرے آباد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ لاہوریوں کا معبود، میں تو ان کو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن کیا 1971 کی جنگ میں غالباً یہ عام بات نہیں کہ لاہور کو بچا لیا علی حجویری نے؟ جب مسلمان کہلانے والا اس طرح کے مشرکانہ اور کافرانہ باتیں زبان سے نکالے گا تو اللہ راضی ہوں گے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ کہ مسلمانی چپکی ہوئی اس کے ساتھ، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے؟ جو آدمی اپنی زندگی کا مالک نہیں، وہ تمہاری مرادیں کیسے پوری کرے گا؟ کوئی ہے زندگی کا مالک اللہ کے سوا؟ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں علیہ السلام، ان سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اپنے اپنے دور کے اندر جو ڈیوٹیاں تھیں وہ ادا کر چکے، لیکن کیا اللہ نے ان کو بلایا کہ نہیں بلایا؟ اور جب اللہ بلاتا ہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ تو جو انسان اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے وہ دوسرے کی مشکل کشائی کر سکتا ہے؟ حاجت روا بھی اللہ ہے اور مشکل کشا بھی اللہ ہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے جو عزیز و حکیم ہے۔ کیا انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ سے نہیں مانگتے تھے؟ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام نے اولاد کس سے، اب شفا کس سے مانگی؟ وہ خدا کے پیغمبر، وہ ٹھیک کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے؟ اور آج کا مسلمان جو شفا مانگتا ہے کسی بزرگ کے مقبرے پر جا کر، اس کی بزرگی کے ہم قائل ہیں، اس کی بزرگی میں کوئی شک نہیں، خدا کی کروڑ ہار رحمتیں ان پر نازل ہوں، لیکن وہ مختار نہیں، مختار پروردگار عالم ذات ہے۔ ساری مخلوق محتاج ہے، اللہ مختار ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جس نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی پالا ہے، وہاں تربیت کی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے بناتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسی کا اختیار چلتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن سچائی ہے کہ نہیں؟ تو مسلمان کہلانے والا، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا قرآن کے خلاف کرتا ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ، اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ پکار کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق۔ دعا اور پکار اللہ کا حق ہے۔ یہ میرے علم میں نہیں، میں نے ساتھی لکھا ہے کہ سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، یہاں یہ بات بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ داتا کا لفظ کس زبان کا ہے؟ یہ ہندی زبان ہے، سنسکرت زبان کا۔ داتا کا معنی ہے رب، داتا کا معنی عربی میں جو لفظ رب ہے، آپ کی اپنی زبان میں پالنے والا رب، سنسکرت زبان میں اس کو داتا کہتے ہیں۔
تو آپ کا داتا کون ہے؟ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا داتا ہے، سب جہانوں کا داتا ہے۔ زمین والوں کا داتا بھی وہی ہے، آسمان والوں کا داتا بھی وہی ہے، سمندری مخلوق کا داتا بھی وہی ہے، فضا میں اڑنے والوں کا داتا بھی وہی ہے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا داتا بھی وہی، اور جو زندہ ہیں ان کا داتا، جو آنے والے زمانے میں آئیں گے ان کا داتا بھی وہی ہے۔ اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی رب ہے، اور رب کا معنی ہے داتا۔ لیکن جہالت ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر ہے، اللہ جانے کس زمانے کے اندر یہ لفظ داتا ان کے لیے استعمال ہوا، چل سو چل، اور آج تک چل رہا ہے۔ میں آپ حضرات درخواست کرتا ہوں کہ بھول کر بھی زبان سے یہ لفظ مخلوق کے لیے مت نکالیں۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر ذات باری کا تصور موجود ہے تو داتا کا لفظ بولیں ان کے لیے، نہیں تو نہیں۔ یہ بزرگ ہیں ہمارے، اللہ کے کروڑوں رحمتیں نازل ان پر، ان کا نام علی ہے، افغانستان کے حجویر کے علاقے سے تشریف لائے تھے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقبول بندے۔ انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی جو آج ان کے مقبر پر ہو رہا ہے۔ اگر وہ حیات ہوتے، اس دنیا میں ہوتے تو شاید لعنتیں بھیجتے ان لوگوں پر۔ لیکن کس قدر افسوس ہے کہ ہمارا ملک کا نظام حکومت جو باقاعدہ اس شرک کو رواج دے رہا ہے، وہ غیر اللہ کے نیازیں جو وہاں آتی ہیں سب ان کو باقاعدہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس سے حکومت کے بہت سارے نظام چلائے جاتے ہیں۔ اب تو مجھے پتہ نہیں، کچھ عرصہ پہلے جب یہ عرس ہوتا تھا حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کا، تو اخباروں کے اندر آتا تھا کہ 1 کروڑ روپے اس زمانے میں آمدن ہوئی، اب تو کئی کروڑ ہوتی ہوگی۔ یہ غیر اللہ کے نیاز حلال ہے؟ آئے گا مسئلہ انشاءاللہ العظیم، قرآن کے حوالے سے، حدیث پاک کے حوالے سے، اپنی طرف سے نہیں۔ بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، تو اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہے عبادت اور پکار۔ نماز عبادت ہے تو اللہ ہی کے لیے آپ ادا کرتے ہیں، روزہ عبادت ہے تو اللہ ہی کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، زکوٰۃ عبادت ہے اللہ ہی کے نام پر اپنا پیارا مال جس پر محنت کی ہوتی خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات عبادت ہے تو ایک مسلمان صرف اللہ ہی کے نام پر صدقہ و خیرات نکالتا ہے، اعتکاف عبادت ہے تو آپ اپنے گھر بار کو، کاروبار کو، اولاد کو چھوڑ کر مسجد کے اللہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں صرف اللہ ہی کے لیے، اس میں دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ یہی احساس ہوتا ہے کہ ذات باری کی توجہ، اس کی رحمت کی نظر ہم پر ہوگی تو ہماری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ حج کے لیے جاتے ہیں آپ، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، گھر کاروبار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، بیت اللہ میں پہنچ کر پھر طواف کرتے ہیں، طواف کی مشقت برداشت کرتے ہیں، کس احساس کے ساتھ؟ یہ جو کالے غلاف والا کمرہ ہے یہ اللہ کا گھر شمار ہوتا ہے، یہ بیت اللہ ہے، اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اس کی عظمت کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی اور کا نہیں ہوتا، اور اس کے کونے پر ایک پتھر ہے، اس کو چومتے بھی ہیں اگر موقع مل جائے تو۔ اس پتھر پر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک ہر پیغمبر کے بوسے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جنت سے آیا وہ پتھر ہے، سفید تھا اب کالا ہو چکا ہے ہمارے اعمال کی شامت سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اس کی بساط لپیٹیں گے تو پھر اس کو بھی واپس لے جائیں گے جنت میں، بیت اللہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ تو آپ حج کے لیے جاتے ہیں، پھر وہاں طواف کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، تھکاوٹ برداشت کرتے ہیں، پھر وہاں سے نکل کر صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، کتنی مشقت ہوتی ہے، کس احساس کے ساتھ؟ دنیا کا کون سا مفاد ہوتا ہے؟ یہی کہ ہمارا خالق مالک دیکھ رہا ہے، اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ وہاں سے واپس ہوتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو گیا ہوگا۔
یہ عبادت کی قسمیں ہیں کہ عبادت کے لائق کون ہے۔ آپ کو بچپن میں جب کلمے کا معنی بتایا گیا تھا، لا الہ اللہ کے سوا کوئی، اس کو سوچ کر بولیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو عبادت کی ساری قسمیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ زبانی عبادت ہو تب اللہ کے لیے، بدنی عبادت ہو جس کے اندر نماز، روزہ، اعتکاف، طواف، یہ ساری چیزیں جتنے اس میں بدن استعمال ہو رہا ہے، تو بدنی عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور پھر مالی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، صدقہ و خیرات مالی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے، یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ ہی کے لیے، پھر مخلوق کے دروازے پر جا کر کہتا ہے میری مرادیں پوری کر، اے بابا شاہ کمال پتر دے میرا تعالیٰ۔ آپ اس پہلو سے خوش نصیب ہیں، میں یہ یقیناً کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو یہ سچائی سننے کا موقع دیا ہے۔ یہ سچائی ہے، ہمارا رب سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور یہ سچائیاں ہیں۔ آپ مسئلے کی ابتدا میں سن چکے ہیں کہ اللہ اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک ہے، تو اس کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے، زبانی عبادت ہو یا بدنی عبادت، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسا ہوتا، گنجائش ہوتی، تو صحابہ کرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، مدرسوں کے اندر تو ایک چشتی جھنگ سے آیا کرتے تھے، 2 بھائی تھے چشتی برادران، وہ نظمیں پڑھا کرتے تھے، خصوصاً حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تو پنجابی سجدہ رواج ہوندا اللہ دے ما سوانو، اصحاب سجدہ کر دے حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو صحابہ کرام نے اگر سجدہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر سجدے کے لائق کوئی اور نہیں ہے۔ یہ جن کو آپ دربار کہتے ہیں، یہاں سجدے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کتنا بڑا بدبخت ہے وہ انسان، کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، مسلمان کہلا کر مقبرے پر جا کر سجدہ کرتا ہے، قبر پر سجدہ کرتا ہے۔ قبر والا اگر خدا اس دنیا میں بھیج دے تو وہ 1000 لعنتیں بھیجے گا۔ میں اپنی زندگی نہیں بچا سکا، خدا کا حکم آیا تو قبر کے اندر لیٹ گیا، تم میری قبر پر کیوں سجدہ کرتے ہو؟ ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، وہی ہے جو زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، سارے جہان کو تھامنے والا، سنبھالنے میں والا وہی ہے، حی وہی ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اس ذات پر کرو، اس زندہ پر کریں، لا یموت جس پر موت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام آج ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں مسلمانوں کے عقیدے مطابق دوسرے آسمان پر، لیکن وہ ایک وقت اللہ تعالیٰ قرب قیامت ان کو دنیا میں بھیجیں گے اور پھر موت آئے گی۔ کیوں اللہ نے اوپر رکھا ہے، اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس ہیں، اگر وہ موجود ہوتے تو میں اور آپ ان کی زیارت نہ کرتے؟ صحابہ کرام نے زیارت کر کے صحابیت کا شرف حاصل کیا، میں اور آپ ان کی زیارت کر کے ہم صحابی نہ بنتے؟ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں اور پکار کے لائق نہیں ہیں، تو پھر اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔
نہ ہم رہیں گے نہ ہمارے پیچھے آنے والے رہیں گے، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، وہی تھا ازل سے، وہ ابد تک رہے گا۔ اپنے عقیدوں کو اور اپنے ایمانوں کی فکر کریں دوستو۔ ہو سکتا ہے میری باتیں آپ حضرات کو کچھ ناگوار سی گزریں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر سچائی بالعموم ناگوار ہوتی ہے، اور خصوصاً دینی معاملات کے اندر، لیکن یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، مجھے اور آپ کو پسند آئے یا نہ آئے یہ سچ ہے۔ اللہ ہی قادر بھی ہے، قیوم بھی ہے، حی بھی ہے، ایسا حی لا یموت جس پر موت نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، جو اس دنیا میں آیا وہ سب جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ تو جو اپنی زندگی کا مالک نہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ نقصان کیسے فراہم کر سکتا، آپ کو نقصان سے کیسے بچا سکتا ہے، آپ کو فائدہ کیسے دے سکتا ہے؟ یہی بات اگر آج کے مسلمان کو سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ عقیدے سب کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، ہمارا گھر تو چونکہ دینی تھا، میری والدہ بھی اور والد صاحب بھی، اس واسطے ہمیں تو کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہوئی، لیکن جب لوگوں کو دیکھتے تھے اس وقت بھی اور اب بھی، یا اللہ اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف۔ کہتا مسلمان ہے، بچے کو کچھ پتہ نہیں، بچہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں، وہ کیسے مسلمان ہے؟ دنیا کا مال اکٹھا کر لیا، دنیا کے فائدے اکٹھے کر لیے، دن رات لگے ہوئے ہیں، کاروبار کو بڑھایا جا رہا ہے، دکان پہ دکان بڑھ رہی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ٹٹولے تو بالکل کچھ بھی نہیں۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے پاکستان کے بڑی سیٹوں پر بیٹھنے والے، اقتدار کی سیٹوں پر بیٹھنے والے سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے؟ جو لفظ نہیں پڑھ سکتا اس کے معنی کا کیا پتہ ہوگا اس کو؟ کیا مر کر خدا کے سامنے جائیں گے؟ خدا نے نہیں پوچھنا میری کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، میں نے تیری ہدایت کے لیے، تیری رہنمائی کے لیے، تیری بھلائی کے لیے میں نے اپنی کتاب بھیجی تھی۔ دنیا کی چیزوں کے اندر تو میں نے وقت صرف کیا، اپنی آنکھیں وہاں لگائی، میری کتاب کو کھول کر دیکھا۔ یہ دوستو خدا آپ کو سلامت رکھے، لیکن بڑی تلخ بات ہے یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ہم روزانہ کی زندگی میں اللہ کی کتاب کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ کیا میرے رب نے نہیں پوچھنا؟ ضرور پوچھے گا، وہ ضرور پوچھے گا، لیکن جواب کیا ہے؟ یہ کہہ کر جان چھوٹ جائے کہ ہم مصروف تھے، ٹائم نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری درخواست ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے زندگی کو ایک نظم بنا لیں۔ کچھ ٹائم ہم نے اللہ کی کتاب کو دینا ہے۔ زندگی کتنے دن باقی ہیں، کب ڈوری کھینچ لے زندگی کی، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اس سے پہلے کچھ ٹائم دے دیں اللہ کی کتاب کو۔ آپ کے دل کا حال اللہ کو معلوم ہے، آپ کے نیت کو خدا جانتے ہیں، خدا کی کتاب کو کچھ ٹائم دیں تو ایک تو یہ کہ اللہ کی مدد آئے گی، آسانی خدا پیدا کریں گے، کم از کم اس طرح زندگی گزر گئی تو پھر خدا کے ہاں پکڑ نہیں آئے گی۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ ہمارا مذہبی طبقے سے مراد مسجدوں کے خطیب اور امام ہیں، ان میں اکثریت ایسی ہے کہ جن کو پتہ ہی نہیں۔ بہت تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میں،
اور اگر تو نہیں بولتے، محلے والے ناراض ہو جائیں گے، کمیٹی ناراض ہو جائے گی. میرے علم میں ہے یہ بات، میں اچھی طرح جانتا ہوں. مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں. یہ ناراض ہو گیا تو ہماری تنخواہ بند کر دیں گے. یعنی اللہ کو رزاق نہیں سمجھتے. جس خدا نے ماں کے پیٹ کے اندر اس کو رزق فراہم کیا، جتنا عرصہ بھی رہا، جتنا عرصہ نے رکھا، ماں نے اس کے بچے کو کھانا نہیں کھلایا، باپ نے کھانا نہیں کھلایا، خاندان نے نہیں کھلایا، خدا کھلا رہا تھا. اور اس مجلس کے اندر بارہا میں اس توجہ اس طرح مبذول کرا ہوں کہ رب کی صفت قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ آتی ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے قل اعوذ برب الناس آخری سورت تک رب کا یہ احساس بار بار دلایا جا رہا ہے. اللہ رب ہے اس وقت بھی جب ماں کے پیٹ میں تھے، وہ تربیت کر رہا تھا، اور اس کی تربیت کا انداز بھی جدا ہے. اللہ اکبر. ماں جو کھانا کھاتی تھی وہ بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا تھا، وہ پانی پیتی تھی بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا تھا، بلکہ میرا رب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تیری حکمت پر قربان، وہ خون جو ماں کے جسم سے ہر مہینے نکلتا تھا، حمل کے ایام میں اللہ نے اس کو بند کر دیا، ماں کے پیٹ کے اندر رہا. جب بچہ پیدا ہو کر اس مدت تک پہنچا جب اس کو رزق کی ضرورت ہے، تو خدا ایک ایک قطرہ اس خون سے اس کو پیٹ پہ پہنچاتا رہا. اس خون کے بارے میں قرآن کریم آتا ہے یسألونک عن المحیض، ماہواری کے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہو اذن، کیا ہوگا یہ کہ ایک بیماری ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں قل ہو اذن، وہی خدا اس بیماری کے ذریعے سے بچے کی تربیت کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. کتنا عرصہ پیٹ میں رکھا اور اس کے بعد ایک دن دنیا میں بھیجا اس کو. آج کل تو اسپتالوں کے اندر ڈاکٹریں کاٹ دیتی ہیں اس کے ناف کو. پہلے دائیاں ہوتی تھیں، بچہ پیدا ہوتا تھا تو چھری لے کر یا کوئی کینچی کے ساتھ اس کی ناف، اس ناف کے ذریعے سے رزق پہنچتا تھا. یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، منہ کے ذریعے سے رزق نہیں پہنچتا تھا، ناف کے ذریعے. اس کی حکمت سن لیجئے. وہ چونکہ خون ناپاک ہے تو اللہ ناف کے ذریعے سے اس کے غذا کا انتظام فرما رہے ہیں. منہ کے ذریعے کیوں نہیں؟ منہ کو اللہ نے پاک رکھا. بچے کے منہ کو خدا نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی پاک رکھا کہ آئندہ چل کر یہ میرا نام لے گا اس منہ کے ذریعے سے، تو اس کے اندر شروع کے اندر ناپاک چیز نہیں جانی چاہیے. میرے دوستوں، لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے. جس خدا نے مجبوری کی حالت اس کے منہ کو محفوظ رکھا ناپاک چیز سے، اب اختیار کے ساتھ آپ، وہ سگریٹ پیتا ہے اس کی بدبو اس کے منہ میں ہوتی ہے، وہ چرس پیتا ہے، وہ نسوار کھاتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، اور خرافات جتنے بھی دنیا کی ہیں. جب با اختیار ہوا تو خدا نے جو منہ اس کو دیا تھا اس کو ناپاک کر دیا. جب بے اختیار تھا تو خدا نے اس کو محفوظ رکھا. لیکن خدا کی نظام ربوبیت پر قربان جائیں. اس دنیا میں آیا بچہ، ڈاکٹر نے، دایا نے اس کی ناف کاٹ دی، رزق پہنچنے کا راستہ بند ہو گیا. اللہ تیری شان پر قربان جائیں، اس بچے کو زندہ تو رکھنا ہے. اللہ نے ماں کے چھاتیوں کے اندر دودھ کی 2 نہریں جاری کر دیں. یہ ہے رب. جو رب مجبوری کی حالت میں ہمیں کھلا پلا رہا تھا، اب تو مختار ہو چکے ہیں، اپنے قدموں سے چلتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں. اب سب کچھ کرنے کے استطاعت رکھنے کے باوجود خدا کو کیوں بھول گیا ہم؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کسی دوسری بولی نہیں بول رہا، آپ حضرات کو آسانی سمجھ آ رہی ہے. میں دعا بھی کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے کہ خدا کی کتاب کا ساتھ زندگی آخری ہچکی لگنے سے پہلے پہلے خدا کی کتاب کی طرف توجہ ہو جائے تاکہ خدا کی پکڑ سے بچ جائیں. یہ دنیا کا نظام جب تک ہم زندہ ہیں یہ ضرورتیں چلیں گی. پیٹ غذا مانگتا ہے، جسم لباس مانگتا ہے، علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کی ضرورت ہو، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن
یہ ہماری ضرورتیں ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں میرے دوستو، بھول نہ جانا۔ دنیا، دکان، نوکری، یہ سارا کچھ یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد اللہ کا دین ہے۔ خدا کے سامنے جائیں گے، یہ ساتھ نہیں جائیں گی۔ خدا کا دین اگر ہوا تو وہیں کامیاب ہوں گے۔ یہ خدا نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے پاس اتنی دکانیں تھیں لہذا تم چلو کامیاب ہو، اتنے مربوں کے مالک تھے تم کامیاب ہو، اتنے کروڑوں کے مالک تھے کامیاب ہو۔ نہیں، ان کی بنا پر نجات نہیں ہوگی۔ نجات ہوگی خدا کی کتاب کے ساتھ، خدا کے دین کے ساتھ کیسا تعلق رہا۔ کفن اسی لیے کہتے ہیں کفن کے ساتھ جیب نہیں ہوتا۔ دنیا کا سارا مال یہیں چلا جاتا۔ دنیا اتنی بے وفا ہے، وہ بنگلہ جس میں کروڑ روپے لگا لیے، جب اس کی میت وہ سے نکلتی ہے تو ایک قدم بھی کھسک کر اس کی میت کے ساتھ نہیں جاتا، کس نے بہت کچھ پیسہ خرچ کیا تھا۔ اللہ ہمیں سچ اور غیر سچ اس کا امتیاز نصیب فرمائے۔ حقیقت کیا ہے اور مصنوعی چیز کیا ہے، اللہ اس کا فرق سمجھنے کی توفیق دے، اور جو سچائیاں ہیں ان کا دامن پکڑنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں نہیں رہوں گا، ایک دن یہاں اس منبر پر کوئی اور ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی شاید کوئی ہو کوئی نہ ہو، لیکن سچائی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں اگر نہیں کہوں گا، آپ حضرات توجہ نہیں ملوں گے، خدا کا مجرم ہوں۔ میں آپ کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کروں آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ ہنستے رہیں، نعرے لگاتے رہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، میں نے مرنا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے۔ میرا رب مجھ سے پوچھے کہ میری مخلوق تیرے سامنے آئی تھی، ان کے سامنے کو میرا حکم رکھا تھا، ان کو میری ذات طرف متوجہ کرایا تھا۔ میرے دوستو، خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے، لیکن ان سچائیوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کہنے اور سننے قبول فرما لیں۔ ابھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، تھوڑا سا آگے چلے گا انشاءاللہ العزیز، اور پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔